ہم اب آخر میں چلتے ہیں حوزہ علمیہ قم کے عظیم استاد اخلاق حضرت آیت اللہ مؤیدی، ان کی ایک گفتگو مجھے ملی ہے جس کے اندر انہوں نے بتایا قم کے بزرگ فاضل اہل علم طلاب میں سے بعض نے علامہ جواد نقوی صاحب کے خلاف قائم ہونے والی سازشی فضا اور اس سے ملوث ہونے والے علماء اور طلاب کے بارے میں سوال کیا اور آقا جواد نقوی کی طرف منسوب بعض اتہامات کا ذکر کیا، تو آیت اللہ مؤیدی نے درج ذیل جواب دیا۔ اب وہ جواب کیا ہے؟ کسی کو یہ حق نہیں کہ سوشل میڈیا پر سید جواد نقوی کی شخصیت کو خراب کریں یا ان کے نقائص کو عام کریں۔ یاد رکھیں کہ ایسا کرنے والوں کو میرا پیغام دے دیں کہ امام زمانہ آپ کے ان کاموں سے راضی نہیں ہے۔ علامہ سید جواد نقوی کے خلاف کلپ بنانا، گروپس میں بحثیں کرنا، تحریر لکھنا وسوسہ شیطانی ہے۔ علامہ سید جواد ایک محقق انسان ہے جو ایک بہت بڑی شخصیت ہیں۔ ان کا بعض جگہ شاذ نظریات کو بیان کرنا یا بعض مشکوک الفاظ کو استعمال کرنا باعث نہیں بنتا کہ ان کے خلاف منفی کیمپین چلائی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ علامہ جواد نقوی پر یہ اعتراض کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو چاند کے مسئلے میں عین مجردہ کے قائل ہے ان کو 100 سال پہلے متولد ہونا چاہیے تھا، یا بعض دوسرے جملے، تو ان سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ مراجی یا حوزہ علمیہ کے دشمن ہے۔ عصمت انبیاء کے حوالے سے ان کے جملے کہ علماء مراجی قرآن کے مقابلے میں آ جاتے ہیں اور آدم نے معصیت کی، تو یہ جملات بھی نہ تو توہین آدم ہے نہ توہین مراجی۔ چلے جی، جو آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا نا کہ کس طرح ان چیزوں کو بنیاد بنا کے۔ اچھا، آگے وہ کہتے ہیں البتہ انسان بعض اوقات مطلب بیان کرتے ہوئے بعض تعبیریں استعمال کرتا ہے۔ آپ ان کی تعبیروں پر اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن اس کو دشمن و مراجی یا دشمن حوزہ نہیں کہہ سکتے۔ زیادہ سے زیادہ خود آقا جواد کے پاس جائیں، ان سے بات کریں، لیکن کسی کو یہ حق نہیں کہ سوشل میڈیا پر ان کی شخصیت کو خراب کرے یا ان کے نقائص کو عام کرے۔ یاد رکھیں کہ ایسا کرنے والوں کو میرا پیغام دے دے کہ امام زمانہ عجل اللہ آپ کی ان کاموں سے راضی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اس کے اندر ایک دوسرا موقف آ گیا، ٹھیک ہے، حوزہ علم قم سے ایک عالم کے ایک آیت اللہ نے اس حوالے سے ان کو دیکھا۔ یہ ہم نے آج جس ٹاپک پہ یا جس شخصیت پہ ہم نے بات کی وہ اس کا خلاصہ یہی ہے۔ آغا سید جواد نقوی صاحب بہت معروف نام ہے، بہت کم وقت میں انہوں نے بہت اچھا خاصا کام کیا ہے مذہب کے حوالے سے، دین کے حوالے سے۔ ان کے حوالے سے ہم نے بتایا کہ وہ کس فکر کے کس پہلو سے ان پہ تنقید ہوئی ہے، ہو رہی ہے اور ہو سکتی ہے، وہ کیا تناظر ہے جن کی بنیاد پہ بات ہو سکتی ہے، وہ کیا ورلڈ ویوز ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کر جب آپ بات کریں گے تو ان کے کس پہلو پہ کیا موقف بننا چاہیے بنتا ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا۔ پھر ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ اہل تشیع کے ہاں اس وقت بہت ایک تشویش کے لیے دوڑائی دی گئی ہے، ان کے خلاف بہت کچھ بولنے والے لوگ مارکیٹ میں موجود تھے، بہت سے خاموش بھی ہے، کچھ شاید حامی بھی ہوں گے، لیکن ابھی اس وقت دو طبقے ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک تو بالکل ان کو بہت برا کہنے والے پبلک میں، میڈیا میں، اجتماعات میں، مجالس میں، اور ایک خاموش طبقہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہی بات ہو گئی جس کی ہمارے ہاں شیعہ دوست تنقید کرتے کہ صحابہ میں سے کچھ لوگ خاموش بیٹھ گئے، تو بھئی ادھر بھی تو بہت سے لوگ خاموش ہیں نا، بولیں یا حق میں بولے یا خلاف بولے۔ خیر، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے مخالف ہے ان کا لب و لہجہ، انداز گفتگو، تنقید کا لیول کیا، وہ میں نے آپ کو بتایا۔ پھر اس کا ہم نے یہ بتایا کہ جب ان کی محض خالص سیاسی پہلو افکار پہ جاتے تو کیا تنقید بنتی ہے، کون لوگ اس پہ تنقید کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، ان کے سیاسی اسلام کا جو تصور ہے اس پہ کیا تنقید ہوئی، ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے۔ پھر فکر خمینی کے حقیقی علمبردار ہو کس طرح، اس پہ ہم نے بات کی۔ پھر آیت اللہ رضا حسین نجفی کی طرف منسوب کر کے انہوں نے ایک بات کی تھی جس کو بنیاد بنا کے ان کے مخالفین نے پھر ان کی کردار کشی کا ایک پورا سلسلہ شروع کیا، تو ہم نے ضروری سمجھا کہ ہم اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں، تو وہ بھی آج جو ہے ہم نے کوشش کی۔ اس ضمن میں پھر ہم نے تشیع کے اندر جو تصوف اور عرفان کے حوالے سے 2 مکاتب ہے اور شیخ اکبر کے حوالے سے جن کے ہاں دونوں آراء پائی جاتی ہے، اس پہ ہم نے تھوڑی سی بات کی۔ تو امید ہے انشاءاللہ یہ آپ کو ہماری گفتگو پسند آئی ہوگی، اس کو آپ نے اگر سنا ہے تو ہو سکتا ہے کچھ نئی چیزیں آپ کو اس میں سے ملی ہوں گی، اور بہت حسب معمول بات لمبی ہو گئی لیکن بنتی نہیں ہے، بادہ و ساغر کہے بغیر کچھ باتیں اس قسم کی ہے جس کو کہنی تھی، اور مجھے کافی عرصے سے میں اس پہ مواد بھی جمع کر رہا تھا۔ میرا پروگرام تھا کہ میں جواد نقوی صاحب کے حوالے سے کھنگال کے دیکھ تو لوں کہ ان کے اوپر اس حد تک ان کے مسلک کے لوگ کیوں ان کے سے اتنے خفا ہے، اپنے بھی خفا، مجھ سے بیگانہ بھی ناخوش۔ تو وہ جو حاصل مطالعہ تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ دوبارہ آپ سے اگلے کسی اور پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔